طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پولیس کالج سہالہ کا شمار بین الاقوامی معیار کے حامل بہترین تربیت ساز اداروں میں ہوتا ہے۔ اس کی پرعزم تاریخ کا سفر 1959 سے شروع ہوتا ہے اور گزشتہ نصف صدی سے وطن عزیز کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام پروبیشنرز ASI, SI، اپر کورس، جونیئر کمانڈ اور دیگر تفتیشی کورسز کروائے جاتے ہیں جو پولیس کے انتظام و انصرام، صلاحیت سازی اور کردار سازی میں کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ تھانہ کلچر کی تبدیلی اور پولیس کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف نے سال 1998 میں انسپیکٹرز کی براہ راست اور شفاف بھرتی کی اور اب اپنے شروع کردہ سفر میں ایک اور تاریخ ساز فیصلہ کیا جس کے تحت IG پنجاب جناب محمد مشتاق سکھیرا کی کاوشوں سے میرٹ کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سب انسپیکٹرز کو براہ راست ایک مشکل امتحان کے بعد 70,000 امیدواران میں سے منتخب کیا گیا، جن کی تعداد 414 ہے، جن میں 75 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ان 414 بچوں میں سے بہت سارے انجینئرز ہیں، MPhils ہیں، MBAs ہیں، BBAs ہیں، ایک ہمارے پاس میگاٹرونک انجینئر ہے۔ تو اس لیول کے لوگ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس کے اندر ان کی آمد ہے۔ ان نوجوان سب انسپیکٹرز کی تربیت کے بہترین معیار اور بڑی سے بڑی مشکل پر غلبہ پانے کے لیے انہیں پولیس کالج سہالہ بھیجا گیا۔ جہاں آمد پر ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک نئے طرز زندگی سے متعارف کروانے کے لیے خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف نے محکمہ پولیس کے قابل ترین افسران تعینات کیے۔ پہلی دفعہ یہاں پہ ہمیں 5 SPs PSP افسران ہیں، 10 DSPs جو بیسٹ آف دا بیسٹ DSPs تھے پنجاب پولیس کے، اور 15 کے قریب ڈائریکٹ انسپیکٹرز ان کو اس کورس کے لیے تدریسی کاموں کے لیے بھیجا گیا، جن کو سب انسپیکٹرز کی تربیت شروع ہونے سے پہلے TOT یعنی ٹریننگ آف ٹرینرز کا کورس کروایا گیا تاکہ تربیت میں کوئی کمی نہ رہے۔ پولیس کالج سہالہ میں زندگی کے شب و روز عام زندگی سے قدرے مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں صبح کا آغاز فجر کی نماز اور تلاوت فرقان الحمید سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈرل کرتے ہوئے PT گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ PT گراؤنڈ میں کوہنہ مشق ایلیٹ کے استاد مختلف ورزشیں کرواتے ہیں جو آفیسرز کو جسمانی مشقت کا عادی بناتی ہیں۔ جسم تھکتے ضرور ہیں مگر قدم مضبوط رہتے ہیں، سانس تیز ضرور ہوتی ہے مگر ہاتھ لرزتے نہیں۔ پھرتی، چستی، مضبوطی اور برداشت ان مشقوں کا خاصہ ہیں۔ پاکستان پاکستان۔ پیرا PT کے بعد صرف 15 منٹ کا قلیل وقفہ پروبیشنرز کو وردی بدلنے اور دوبارہ گراؤنڈ میں آنے کے لیے دیا جاتا ہے، جو وقت کی پابندی اور تنظیم کی عادت کے لیے پختگی کا باعث ہے۔ پریڈ محض روایتی علامت ہی نہیں بلکہ حرکت، عمل اور مستعدی کے ساتھ ساتھ ڈسپلن ان آفیسرز کی زندگی کا حصہ بنانے کا ذریعہ بھی ہے اور ہر وقت مادر وطن کی عظمت کو بلند رکھنے اور سماج دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ پریڈ کے بعد ناشتے کا وقفہ ہے جس دوران میں پروبیشنرز آفیسر اپنے آپ کو کلاسز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کلاسز میں پروبیشنرز کو تعزیرات پاکستان، ضابطۂ فوجداری، قانون شہادت، مثل رائٹنگ اور کرائم سین انویسٹیگیشن جیسے ماڈیولز پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو تربیت ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ایک نیا سسٹم بنایا گیا۔ پہلے یہاں پہ اینول سسٹم ہوتا تھا، اب یہ 3 ٹرمز کے اوپر محیط ہے، 9 مہینے کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے۔ ہم نے UNODC کے ساتھ ایک بہت کلوز کولیبریشن کی ہے اور میں یہ بڑی خوشی سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے گیسٹ اسپیکرز فارنرز ہیں۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد پروبیشنرز کو میدان عمل میں
پیش آنے والی مشکلات اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروبیشنرز میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑھانے کی غرض سے زیر تربیت آفیسر کے لیے پریزنٹیشن اور پبلک سپیکنگ لازمی ہے۔ تخلیقی و تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہر زیر تربیت آفیسر کے لیے کسی ایک کتاب کا ریویو لکھنا اور کسی ایک موضوع پر ریسرچ پیپر لکھنا بھی لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے پروبیشنرز کو جدید کمپیوٹر لیب اور لائبریری کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ تربیت محض جسمانی اور اخلاقی نہیں، نفسیاتی بھی ہے۔ پہلی مرتبہ پولیس کالج سہالہ میں پنجاب حکومت کی معاونت سے 2 نفسیاتی ماہرین کو تعینات کیا گیا ہے، جو وقتاً فوقتاً زیر تربیت افسران کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ فراہم کرتی ہیں۔ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ تفتیش میں ربط پیدا کرنے کے لیے جدید طریقہ تفتیش سے بھی پروبیشنرز کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ مجرم کی سوچ قانون کی پہنچ سے باہر نہ ہو، اس مقصد کے لیے پولیس کالج سہالہ میں مختلف جرائم کا کرائم سین تیار کیا گیا ہے، جس کا ملاحظہ زیر تربیت افسران کو جرم کا سراغ لگانے کی استعداد فراہم پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروبیشنرز کو تفتیش کے جدید آلات جس میں فنگر پرنٹ کٹ، کمپیریٹیو مائکروسکوپ، ڈیجیٹل مائکروسکوپ، امریکن اینڈ برٹش فورینزک کٹ، موبائل ٹریکر اور جیو فینسنگ کے آلات شامل ہیں۔ 21ویں صدی کا جرم اور مجرم دونوں مختلف ہیں۔ ان کے انسداد و سدباب کے لیے زیر تربیت افسران کو موبائل فورینزک لیب کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ بگل کا بجنا دن کی مصروفیات کے اختتام کا اعلان ہے، اور سپاہیانہ عزم رکھنے والے یہ آفیسرز اپنے اپنے ہاسٹلز کو واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں زندگی وصل سے شروع ضرور ہوتی ہے، لیکن ختم بگل سے نہیں ہوتی، بلکہ صبح و شام سے بے نیاز جاری رہتی ہے۔ اسلحہ کی تربیت میں ہر آفیسر پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کٹھن اور خطرناک حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ٹریننگ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسلحہ کھولنے اور جوڑنے کی مشق شامل ہے۔ یہاں پر جہاں جزا کا تصور ان جواں ہمت آفیسرز کی درخشندہ علامت ہے، وہیں سزا کے طور پر 20 کلو گرام کا پٹھو پیٹھ پر باندھ کر مشقیں بھی دہرانی پڑتی ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر زیر تربیت افسران کو مجمع خلاف قانون سے نمٹنے کی مؤثر اور جامع تربیت بھی دی جاتی ہے۔ پولیس کالج سہالہ میں زندگی صرف مشقت نہیں، تفریح بھی ہے۔ کھیل کے میدان میں سینئر افسران زیر تربیت افسران کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں، فلم بھی دیکھتے ہیں، مشاعرہ بھی ہوتا ہے اور دوستانہ ماحول میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو الگ کر جس سے جہاں پیشہ ورانہ اقدار ان جوانوں کے کردار کا حصہ بنتی ہیں، وہیں تعاون، احترام اور قیادت جیسے عظیم رشتے بھی باہمی طور پر پروان چڑھتے ہیں۔ یہاں زندگی پر مشقت ضرور ہے، تربیت بھی کٹھن ہے، مگر قوم کے ان سپوتوں کے عزم بلند اور حوصلے ہر ایک مشکل سے بڑے ہیں۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں کو برائی سے روکے گی اور اچھائی کی طرف بلائے گی۔ جو مین فوکس رہے گا اس ٹریننگ کا رائٹ فرام ڈے 1 ٹو دا لاسٹ ڈے ول بی آن دا کور ویلیوز، امانت، دیانت، تحفظ، اعتماد، اور پولیس جو 6 الفاظ کا POLICE، اس کو جو ہر لفظ کے ہر الفابیٹ کے آگے اس کا ایک مطلب ہے، وہ ان کے اوپر ہم بار بار صبح سے لے کے رات تک ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہاں زیر تربیت قوم کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی یہی دعا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔